बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 अप्रैल 2020 है, बरोज़ हफ्ता। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की ख़बरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप लम्हा बलम्हा सऊदी अरब की अपडेट से बाखबर रह सकें। ख़बर शामिल करते हैं। सबसे पहली, मदीना के 6 इलाकों में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर को मज़ीद मौसर बनाने के लिए मदीने के 6 इलाकों में जुमे से ताहुक्म सानी मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। वेब न्यूज़ सबक ने वज़ारत दाखिला के ज़राए के हवाले से बताया है कि मदीने के जिन इलाकों में मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू नाफिज किया गया है उनमें अल-शरीबात, बनी ज़फ़र, कुर्बान, अल-जुमा, अल-सकान के बाज़ हिस्से और बनी खुदरा के मोहल्ले शामिल हैं। बयान में मज़ीद कहा गया है कि इन इलाकों में रहने वालों के लिए कर्फ्यू की पाबंदी लाजमी होगी। कोई शख्स घर से बाहर नहीं निकलेगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद को ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि वो मुतासरा इलाकों में ज़रूरतमंदों के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर ग़िज़ाई अशिया मुहैया करें। अगली खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानी तारकीन की मदद के लिए सेल कायम। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने कोरोना वायरस के पेश नज़र बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुश्किलात को दूर करने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम कर दिया। जुमे को पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए अपने ट्विटर अकाउंट पर ख़ुसूसी वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि कोरोना वायरस ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान अपने वसाइल से बंदोबस्त कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट बनाया है। वेबसाइट पर नंबर मौजूद है जिस पर रब्ता किया जा सकता है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुखातिब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आप बेयारो मददगार नहीं, हमें आपकी मुश्किलात का अंदाज़ा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की वापसी के लिए हमें कुछ ज़वाबित मुरतब करना होंगे। उन्होंने कहा, हमें सबसे ज़्यादा तशवीश हमें उन भाइयों की है जो इस वक्त खलीजी ममालिक में मौजूद हैं। उन ममालिक में लॉकडाउन और रोज़मर्रा के कारोबार में बंदिश के बायस कसीर तादाद में हमारी अफरादी क़ुव्वत जो वहाँ बरसरे रोज़गार थी ज़राए आमदन से महरूम हो गई है। याद रहे कि जुमेरात को पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ने अपने एक बयान में कहा था कि मुत्तहिदा अरब अमारात में 20,000 पाकिस्तानियों की नौकरियाँ ख़त्म हो गई हैं। वज़ीर ख़ारजा ने इस हवाले से बताया कि बैरून ममालिक की तकलीफ़ के अज़ाले के लिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इन सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें हवाबाजी, अफरादी क़ुव्वत और कौमी सलामती के वज़ीर और मशीरों के अलावा दीगर मुतल्लिक़ा इदारों के नुमाइंदगान भी शामिल हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि कमेटी पाकिस्तानियों को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए सरगर्दा हैं और भरपूर कोशिशों के बाद 1600 के लगभग पाकिस्तानी वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी तकरीबन 36 से 40 हज़ार पाकिस्तानी वापसी के मुंतज़िर हैं। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि गैर मामूली हालात से निमटने के लिए मैंने तमाम सफारत खानों को हदायत जारी की हैं। उनके रहने सहने, तिब्बी और दीगर ज़रूरियात से लेकर वीज़ा की मुश्किलात के हल तक दफ्तर ख़ारजा और बैरून ममालिक में उसके जितने दफातर हैं वो तमाम वसाइल बुरोकार लाते हुए ये कौमी फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। कोरोना के मज़ीद 364 केसेस की तस्दीक। जुमे को वज़ारत सेहत का कहना है कि मुमलिकत में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के मज़ीद 364 मरीज़ों की तस्दीक हुई है, जिसके बाद इस वायरस में मुब्तला मजमूई मरीज़ों की तादाद 3,651 तक पहुँच गई है। सऊदी वज़ारत सेहत के मरकज़ी तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल-अब्द अल-आली ने यौमिया बुनियाद पर मुनक्कद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 3 अफराद इस मर्ज़ के हाथों जान की बाजी हार चुके, जिनके साथ अब तक कोरोना से मजमूई तौर पर होने वाली हलाकतों की तादाद 47 हो चुकी है। तर्जुमान सेहत का मज़ीद कहना था कि मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में ज़ेरे इलाज मरीज़ों में से 24 घंटों के अंदर 19 अफराद इस वबाई मर्ज़ से सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर यह तादाद 685 हो गई। उनका मज़ीद कहना था कि 2,919 अफराद मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में अब भी ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 57 अफराद की हालत नाजुक है। कर्फ्यू के दौरान मज़ीद शोबों को इस्तिस्ना।
سعودی وزارت تجارت نے 24 گھنٹے کرفیو والے شہروں میں مزید 5 شعبوں کو استثنا دیا ہے۔ یاد رہے کہ نئے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سعودی عرب کے متعدد شہروں اور کمیشنریوں میں 24 گھنٹے کا کرفیو نافذ ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت تجارت نے کہا ہے کہ ریسٹورنٹ کو سمارٹ اپلیکیشن یا ہوم ڈیلیوری سروس کے ذریعے گھروں میں کھانے پینے کی اشیاء پہنچانے کی اجازت ہوگی۔ اس استثنا میں ٹرک فوڈ، ریسٹورنٹ اور کیٹرنگ شامل نہیں۔ کرفیو کے دوران لانڈری، پیٹرول اسٹیشن سے منسلک گاڑیوں کا مینٹیننس سینٹر، فلاحی انجمنوں کے کارکنان، رضاکار اور کمیونٹی سینٹر بھی مستثنی ہوں گے۔ وزارت تجارت نے زرعی فارموں اور شہد مالکان کے باڑوں کے مالکان، مچھلیوں اور مرغی فارموں کے مالکان کو بھی استثنا دیا ہے۔ وزارت ماحولیات و پانی اور زراعت نے ان سب کو ہفتے بھر کے لیے ایک مرتبہ کرفیو پاس جاری کرے گی۔ وزارت تجارت نے پلمبر، ایئر کنڈیشن ٹیکنیشین، الیکٹریشین اور اصلاح و مرمت کے کارکنان، گیس سلنڈر سینٹرز اور گندے پانی کی نکاسی کے ٹینکر کو بھی استثنا دیا تھا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے بھیس میں راہ گیروں کو لوٹنے والا گرفتار۔ ریاض پولیس نے سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں کے بھیس میں راہ گیروں کو لوٹنے والے وہ شناختی کارڈ چیک کرنے والے 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان شاکر بن سلیمان التویجری نے بتایا کہ پولیس اسٹیشنوں کو لوٹ مار کی رپورٹیں ملنے کے بعد جرائم کا سراغ لگانے والے ادارے کو متحرک کر دیا گیا تھا۔ اطلاعات ملی تھیں کہ 2 افراد پولیس کا روپ دھار کر راہگیروں کو روک کر ان کی شناختی دستاویزات چیک کر رہے ہیں، ان سے نقدی اور قیمتی اشیاء لوٹ رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے مسروقہ کار استعمال کی جا رہی تھی۔ پولیس ترجمان کے مطابق سراغ رسانوں کی مدد سے واردات کرنے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ جدہ میں شاپنگ سینٹرز پر نئی پابندی۔ سعودی حکام نے تمام شاپنگ سینٹرز میں استعمال شدہ ماسک اور دستانے تلف کرنے کے لیے ڈسٹ بن مخصوص کرنے کی پابندی عائد کی ہے۔ صحت حکام نے خبردار کیا ہے کہ استعمال شدہ حفاظتی ماسک اور دستانوں سے کرونا وائرس منتقل ہو سکتا ہے، اس حوالے سے ہوشیار رہا جائے۔ اخبار 24 کے مطابق جدہ میونسپلٹی نے صحت حکام کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے یہ حفاظتی تدبیر ضروری ہے۔ باہا سپر مارکیٹ میں غذائی اشیاء پر تھوکنے والا گرفتار۔ سعودی عرب میں سیکیورٹی افسران نے باہا کی سپر مارکیٹ میں کھانے پینے کی اشیاء پر تھوکنے والے شخص کو گرفتار کیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق مقامی شہری نے محکمہ صحت کے حکام اور سیکیورٹی فورس کو اطلاع دی تھی کہ اس نے باہا کی ایک سپر مارکیٹ میں ایک شخص کو کھانے پینے کی اشیاء پر تھوکتے ہوئے دیکھا ہے۔ اطلاع دینے والے شہری نے یہ بھی بتایا کہ جیسے ہی تھوکنے والے شخص کو احساس ہوا کہ اسے دیکھ لیا گیا ہے، وہ مارکیٹ سے فرار ہو گیا۔ سپر مارکیٹ کے CCTV کیمروں کے ذریعے کھانے پینے کی اشیاء پر تھوکنے والے شخص کی نشاندہی کی گئی۔ مذکورہ شخص مارکیٹ سے نکل کر پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی میں سوار ہو کر فرار ہوا تھا۔ گاڑی کی نمبر پلیٹ سے شناخت کیے جانے کے بعد ٹریفک اہلکاروں کو مذکورہ شخص کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ پولیس نے احتیاطی تدابیر کے طور پر سپر مارکیٹ کو سیل کر دیا اور تمام کارکنان کو حفاظتی تحویل میں لے کر کرونا ٹیسٹ کے لیے ہاسپٹل بھجوا دیا۔ پولیس اہلکار کھانے پینے کی اشیاء پر تھوکنے والے شخص سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں کہ اس نے ایسا کام کیوں کیا۔ بہت ہی جلد حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے لائے جائیں گے۔ مکہ میں بیمار مرغیوں کا پولٹری فارم سیل کر دیا گیا۔ بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے مکہ مکرمہ کے علاقہ الراشدیہ کے غیر قانونی پولٹری فارم کو سیل کر دیا۔ فارم میں بیمار مرغیوں کو ذبح کر کے فروخت کیا جاتا تھا۔ بلدیہ کی جانب سے فارم کے مالک کو طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ وہاں کام کرنے والے غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ مملکت آنے والے سعودیوں کے لیے خصوصی انتظامات۔ وزارت ٹرانسپورٹ انجینئر صالح بن ناصر الجاسر نے ریاض کے شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بیرون ملک سے آنے والے سعودیوں کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا اور اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ کو ایئرپورٹ پر کیے جانے والے انتظامات کے بارے میں تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا، جو وزارت صحت کے تعاون سے بیرون ملک سے موجودہ حالات کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ سعودی حکومت نے بیرون مملکت موجود اپنے شہریوں کو وطن واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔
اس ضمن میں موجودہ حالات کی وجہ سے مختلف ممالک میں موجود سعودیوں کو وطن واپس لانے کے لیے خصوصی پروازیں بھی چلائی گئی ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ پر کورونا کے مریض کی حقیقت کیا؟ سعودی محکمہ صحت نے کہا ہے کہ جدہ کے کنگ عبد العزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کوئی مریض ریکارڈ پر نہیں آیا۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو بے بنیاد ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں جدہ کے کنگ عبد العزیز انٹرنیشنل پر اس میں مریض کے اطلاع ملی تھی کہ اس کو کرونا ہے، اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی، لیکن اخبار 24 کے مطابق جدہ کے محکمہ صحت نے بیان جاری کر کے بتایا کہ عبد العزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کوئی مریض ریکارڈ پر نہیں آیا۔ محکمہ صحت کے عہدیدار نے عکاظ اخبار سے گفتگو میں کہا کہ جس ویڈیو کلپ کو جدہ کے ہوائی اڈے پر وائرس کے مریض کی موجودگی کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے وہ ایک دھوکہ ہے۔ کئی علاقوں سے پیر سے بارش متوقع۔ سعودی ماہر موسمیات ڈاکٹر خالد نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ ہفتے مملکت میں معمول کے برخلاف بارش ہوگی۔ سعودی عرب کے بیشتر علاقے اس کی زد میں آ جائیں گے۔ اخبار 24 کے مطابق الزعاق نے مزید بتایا کہ بارش کا آغاز پیر کو ہوگا۔ مرحلہ وار بارش کی شروعات نجران سے ہوگی۔ الربا، الخالی، جازان، عسیر، باہا، مکہ مکرمہ، ریاض کے جنوبی علاقے اور الشرقیہ بارش کی لپیٹ میں آتے چلے جائیں گے۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی مزید خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا، اور اس کے علاوہ ویڈیو کو سوشل میڈیا ایپس اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ انفارمیشن سب تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔